بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے خانہ کعبہ کے متعلق۔ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آسمان کے اوپر جیسے بیت المعمور ہے، زمین کے اوپر اسی طرح اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سمت کے لیے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا۔ یہ تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے کی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے کی، پھر اس تعمیر کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، پھر حجاج بن یوسف نے کیا۔ اسی طرح آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر مطابق دیکھتے ہیں تو انہوں نے 10 مرتبہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف مراحل کے اندر جو ہوتی رہی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو عزت بخشی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ 35 سال کی عمر مبارک تھی، اس وقت بھی چونکہ سیلاب آیا تھا مکہ شریف کے اندر، اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، تو دوبارہ تعمیر کا معاملہ تھا۔ تو مختلف جو قبائل تھے مکہ کے، انہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، چھت ڈل گئی، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ تھا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت شرف اسے نصیب ہو۔ کئی دنوں تک یہ بحث جھگڑا چلتا رہا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ مسئلہ حل کیا۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھایا، اوپر حجر اسود کو رکھا، اور جو قبائل تھے ان کے سرداران کو آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو پکڑ لو۔ سب نے وہ کپڑا پکڑ کر خانہ کعبہ کے قریب کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے میں لگا دیا۔ تو اس طرح یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جب اس کی تعمیر کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، تو اس وقت کچھ قریش کے پاس یہ عمارت کے لیے جو سامان تھا وہ کم ہو گیا، تو انہوں نے یہ حتیم کا حصہ جو تھا یہ علیحدہ رہنے دیا۔ جب علیحدہ رہنے دیا تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو جب انہوں نے تعمیر کی تو انہوں نے حتیم کا جو حصہ تھا اسی کے اندر ہی شامل کر لیا۔ لیکن بعد میں حجاج بن یوسف آیا، اس نے ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے پھر حتیم کا جو حصہ تھا جو آج تک موجود ہے اس کو علیحدہ کر دیا، اور وہی جو پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیر کرنے سے پہلے جو خانہ کعبہ کا جس بنیادوں پر عمارت کھڑی تھی اتنا حصہ ہی مختص کر دیا، اور باقی یہ حتیم کی شکل بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی توفیق دے، آپ کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔